ایک زمانے میں منگولیا کی پرفتن بادشاہی میں بادشاہ نوآن نام کا ایک عقلمند اور شریف بوڑھا بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی لمبی چاندی کی داڑھی آبشار کی طرح بہہ رہی تھی اور اس کی آنکھیں ان گنت سالوں کی حکمت سے چمک رہی تھیں۔ بادشاہ نوآن کو اس کی سلطنت کے تمام لوگ بہت پسند کرتے تھے، خاص طور پر وہ بچے جو اس کی جادوئی کہانیوں اور مہربان فطرت کو پسند کرتے تھے۔ ہر شام بادشاہ نوآن بچوں کو شاہی صحن میں جمع کرتا اور انہیں بہادری کی مہم جوئی، جادوئی مخلوقات اور رحمدلی اور ہمت کے بارے میں سبق سناتا۔ بچے خوفزدہ ہو کر بیٹھ جائیں گے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوں گی، کیونکہ بوڑھا بادشاہ انہیں اپنی دلفریب کہانیوں کے ساتھ دور دراز علاقوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک دن ومزی نامی ایک شرارتی آئی پی نے کنگ نوآن پر ایک چال چلانے کا فیصلہ کیا۔ ومزی کو تھوڑا سا بے ضرر افراتفری پھیلانا پسند تھا، اور اس نے سوچا کہ بادشاہ کی پسندیدہ کہانی سنانے والی کرسی کو چھپانا دل لگی ہوگی۔ کرسی پیچیدہ نقش و نگار سے مزین اور عالیشان کشن سے مزین کہانی سنانے کے سیشن کا مرکز تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور بچے صحن میں جمع ہوئے، بادشاہ نوآن نے اپنی پیاری کرسی کی تلاش کی۔ اس کی حیرت کی حد تک یہ کہیں نہیں تھا۔ بوڑھا بادشاہ سنجر یہ سمجھ کر کہ اس چنچل مذاق کے پیچھے کیری کا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ بے خوف ہو کر بادشاہ نوآن نے صورتحال سے بہترین فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی شاندار کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اس نے لکڑی کے ایک سادہ سٹمپ پر بیٹھنے کا انتخاب کیا۔ بچے یہ دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے، لیکن بادشاہ نوآن نے ان پر آنکھ ماری اور ایک نئی کہانی شروع کی۔ کہانی سونے کے دل والے ایک عاجز چوہے کے بارے میں تھی جو اپنے گاؤں کو اندھیرے سے بچانے کے لیے افسانوی سٹار فلاور کی تلاش میں نکلا تھا۔ جیسے ہی کنگ نوین نے شوق اور ذوق کے ساتھ کہانی بنائی، بچے غائب کرسی کے بارے میں سب کچھ بھول گئے اور اس کی جادوئی دنیا میں شامل ہو گئے۔ دریں اثنا سائے میں چھپے ومسی نے منظر کو منظر عام پر آتے دیکھا۔ جیسے ہی کہانی اپنے سنسنی خیز اختتام کو پہنچی، اس کے شرارتی دل میں ایک گرمجوشی بھر گئی۔ اس نے بوڑھے بادشاہ سے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ کسی ممکنہ تکلیف کو اس سے بھی زیادہ دلکش بنانے کے موقع میں بدل دے گا۔ کہانی ختم ہونے کے بعد بچوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور تالیاں بجائیں۔ بادشاہ نوآن نے گرمجوشی سے مسکراتے ہوئے ان کا اتنے شاندار سامعین ہونے کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا، امس نے احساس جرم میں اپنے آپ کو ظاہر کیا اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ گمشدہ کرسی واپس کر دی۔ کنگ نوآن نے قہقہا لگایا اور ومزی کے سر پر تھپکی دی، اس کے زندہ دل جذبے کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ومزی کو کہانی سنانے کے اگلے سیشن میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس نے شرارتی کو منگولیا کے بچوں کے لیے جادوئی لمحات تخلیق کرنے میں ایک غیر متوقع اتحادی بنا دیا، اور اس طرح نیان کی بادشاہی میں عقلمند بوڑھا بادشاہ اپنی کہانیاں سناتا رہا، بچوں کو لچک، تخلیقی صلاحیتوں اور اس جادو کے قابل قدر سبق سکھاتا جو واقعات کے ہر غیر متوقع موڑ میں پایا جا سکتا تھا۔